يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. ہمارے پاس زیادہ تر علماء کے پاس کمانے کا موقع نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس دین کے لیے بڑی قربانی ہے. غیر مسلموں میں اس کا تصور نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں کئی کتابیں پڑھانے والے بڑے بڑے قابل بہت تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں. تو جب وہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر کمانے کا موقع نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ یہ دین کی خدمت میں مشغول رہیں اور ان کی توجہ کمانے کی طرف نہ جائے, یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے, تاکہ وہ دین کے کام میں بے فکر ہو کے لگے رہیں, ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ, کیونکہ مدرسوں میں اب تک جو تنخواہوں کا ریشو ہے نا وہ اتنا تھوڑا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بالکل ایک تھکا ہوا ملازم ہوتا ہے نا اس کی تنخواہ بھی ایک شیخ الحدیث سے عموماً زیادہ ہوتی ہے, جو مدرسے میں سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے. اتنی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں محتمم کا قصور ہوتا ہے یا چندہ نہیں آ رہا ہوتا یا کیا ہوتا ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانے. میں محتمم کو برا بھلا نہیں کہوں گا, کیونکہ بعض مدارس کے محتمم ایسے ہوتے ہیں, میں کہہ بھی رہا ہوں, آپ بولے گے ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں کہوں گا, لیکن تھوڑوں سو کے تو کہہ سکتے ہیں نا. بعض مدرسوں کے محتمم حضرات ایسے ہوتے ہیں, اگر کسی محتمم صاحب کو برا لگے تو بھائی آپ کے بارے میں کہہ ہی نہیں رہا میں, آپ ہیں ہی نہیں اس میں. وہ چندہ آتا رہتا ہے, اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنانا ہے تم نے, بتا رہا ہوں میں, تمہارے ذمے بہت سارے قرضے ہو گئے ہیں تم دونوں کے ذمے, کیونکہ پورا بیان لوگ نہیں سنتے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اللہ کرے کسی محتمم کو یہ سمجھ میں آ جائے. وہ محتمم حضرات بعض کیا کرتے ہیں, چندہ لیتے رہتے ہیں, مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے, بڑا زبردست مدرسہ بن رہا ہے, ایک اور بنا دیا, تیسرا مدرسہ بھی بنا دیا, مگر اپنے اساتذہوں کی تنخواہیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جو گورنمنٹ نے کسی 11ویں اسکیل کی بھی, بولو بھائی, نہیں ہوتی. 11ویں اسکیل کا آدمی بھی زیادہ اچھا کما رہا ہوتا ہے اور اس کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملتا ہے, اور بھی علاج میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں, لیکن مدرسے سے ریٹائرمنٹ پہ بھی بیچارے محتمم استاذ کو کچھ بھی نہیں ملتا. جب محتمم کا موڈ آف ہوا ایک لیٹر پکڑا دے گا, پتلی گلی سے نکل لو. اب وہ نکل کے کہاں جائے, وہ تو بیچارہ نہ دنیا کے قابل رہا اور مدرسوں میں بھی تدریس کی بسا اوقات جگہ نہیں ملتی ہے تو اس سے بھی زیادہ غریب مدرسہ ملے گا. اور پھر گھر میں جو بیوی کے تانے, پھر بچے, پھر یہ اور وہ, ایک ٹینشن. لیکن اللہ نے علماء کو استغنا دیا ہوتا ہے. جو علماء غربت میں زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی اپنی گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ایسے غریب علماء کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہدیہ کا نام دے کے, کیونکہ وہ عزت دار آدمی زکوٰۃ قبول. اب مجھے نہ پکڑانا شروع کر دیں کہ میں اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا, میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے مدرسوں میں جا کے ایسے اساتذہ جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ چپکے سے جا کے پکڑا دیں. سب کے سامنے ہدیہ دیں گے نا تو محتمم تنخواہ اور کم کر دے گا, کہہ رہے تمہیں تو دائیں بائیں سے بہت مل رہا ہے, تمہیں تو ادھر ادھر سے بہت مل رہا ہے, ہمیں پتہ ہے بیٹا تمہارے مریدین تمہیں دے رہے, تنخواہ اور کم کر دے گا. اس سب محتمم نہیں جو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بار بار. تو محتمم کی بھی ذمہ داری ہے, جو مدرسوں کے ناظم ہوتے ہیں وہ اپنے استاذوں کو اچھی تنخواہیں دیں, معیاری دیں, اور اگر کسی استاذ کو سال کے درمیان میں نکالا ہے تو اسے چند ماہ کی تنخواہ دیں, تاکہ جب تک اسے دوسری جگہ نہیں ملتی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نہیں بنتی, آپس میں علیحدگی کرنی پڑتی ہے, مجبوری ہو جاتی ہے, تو اس مجبوری میں بھی اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ بھائی کک آؤٹ تو کیا ہے لیکن کہاں جائے گا, یہ کچھ کوئی ڈگری شگری تو ہے نہیں. ادھر ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کسی کو نکالو 10 کمپنی اور کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس کا اتنا اچھا وہ ریکارڈ تیار ہو چکا ہوتا ہے. مدرسے کا ریکارڈ کہ 20 سال اس نے قدوری پڑھائی ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ 18 سال سے یہ بخاری پڑھا رہے ہیں, اس ریکارڈ کو کوئی ریکارڈ سمجھتا ہی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ